السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں استقبال ہے۔ آج کا یہ دن بڑا تاریخی دن ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہم کانسٹیٹیوشن کلب سے یہاں پہنچے ہیں اور تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ چند گھنٹوں میں ایک ایسی ڈیبیٹ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جس میں اس تصور کو واضح انداز سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اور آج کی اس ڈیبیٹ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو دلائل کے معاملے میں کتنا بینکرپٹ ہوتا ہے۔ مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی اور اسی طریقے سے مشہور ملحد اور لیریسسٹ جاوید اختر کے درمیان یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کا لوگوں کو شدت سے انتظار تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈس اپوائنٹ اس معنی گر ہوئے ہیں کہ میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ مضبوط دلائل ایتھیسٹس کی طرف سے آئیں گے اور ملاحدہ شاید کوئی نئی دلیل پیش کر پائیں گے۔ ہم اس میدان میں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ دعوے کے ساتھ کہتا آ رہا ہوں کہ الحاد بغیر کسی دلیل کے ایک بے بنیاد عمارت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بات پھر ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اور شاید لوگوں نے یہ بات کہتے ہوئے مجھے سنا ہوگا کہ تقریباً 70 to 80% کیسز میں الحاد کی وجہ مینٹل ٹراما ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ جاوید اختر صاحب کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ کوئی انہوں نے ڈھکی چھپی بات نہیں کہی ہے، اس لیے اس کو ریویل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں مینٹل ٹراما کا وہ شکار ہو گئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے اور خدا کا انکار کر بیٹھے۔ ڈیبیٹ کون جیتا کون ہارا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق ہوں گے کہ ایسے تمام لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جاوید صاحب کو ہدایت دے، وہ اس دنیا سے ایمان کا کلمہ پڑھ کر جائیں اور خود دوسروں کے لیے بھی وہ ہدایت کا سبب بنے۔ جہاں تک آج کی ڈیبیٹ کا تعلق ہے تو مفتی شمائل احمد عبداللہ ماشاءاللہ آج کے دن کے ہیرو ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو ایک بار پھر مبارکباد، اور اب آپ کچھ اپنے کلمات کا اضافہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں بھائی بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا اس ڈیبیٹ کے پہلے، تو بس اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کی محنتوں اور توجہ اور دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ سکا۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جناب جاوید اختر صاحب وہی باتیں کریں گے جو اکثر کرتے آئیں، بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی اکیڈمک انداز میں ڈسکشن ہوگی، اور میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ کئی سارے آرگیومنٹس میں وہاں پہ پیش کروں گا، صرف آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں، لیکن انہیں کنٹینجنسی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اسے سمجھانے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے۔ تو الحمدللہ بہرحال جو ہوا اللہ کا فضل رہا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حق بات سامنے واضح آ گئی، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ سے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یا نتائج ہیں کہ جن کو بڑا خوش آئند کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بات تو یہی کہ بڑے مضبوط انداز سے الحاد کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا ہے۔ دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا سو کالڈ مولانا جاتے ہیں جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5,000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے، اور اس کو بہت پہلے ختم ہونا تھا، لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں
اس طرح دو الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں، اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈفرینٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں، چائے پی لیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں، نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں ان سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے. اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب، ساری دنیا میں ایسا ہی ہے، ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، آپ غلط ہیں. یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے، دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں، اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے. اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ضرور، ماشاء اللہ. اچھا، ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے، اور ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ وافی شافی جواب دیا وہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اس 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی. لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے، اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں، ٹائم کم ہے، اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دی اور 3 باتیں رہ گئی. تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے. جاوید صاحب نے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ 7-8 ہزار سال، اور انسان اس سے پہلے کا ہے. اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا مذہب آیا، پھر تیسرا مذہب آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے. جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن، چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے، مجھے نہیں نظر آئی. تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی، اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی جی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلاً کوئی صحافی خاتون یا کوئی بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا، اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اس طرح شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے، وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا. تو اس طرح نہیں ہوا کرتا، اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ. جتنا صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں، ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے، اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے. اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں، آثار ظاہر ہوئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے ہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے، صحیح یا غلط اس سے قطع نظر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا ہے، تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے، خدا فانی ہو گیا، تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا. اس کا خدا کہاں فانی ہوا؟ خدا تو باقی ہے. صحیح مذہب آج بھی باقی ہے. ہر مذہب فیت مانگتا ہے. یہ تو ایسے سردرد والی چیز ہے، پتہ نہیں یہ کس خول میں مبتلا ہیں، اس سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں. اصل میں رچرڈ ڈاکنز نے یہ ذکر کیا ہے کہ فیتھ اور بلیف میں فرق ہے.
فیتھ وہ ہے جو irrational ہو اور اس کے پیچھے ایویڈنس نہ ہو, اور بلیف یہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو, ریشنل ہو اور خود آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو. تو وہ ان کا اپنا ہے بھی نہیں, انہوں نے وہاں سے لیا اور اس پہ ان کو پورا فیتھ ہے. جی ہاں, اس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ ہمیشہ سے ہر ڈیبیٹ میں یہی کہتے ہیں, اسی لیے میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی فیتھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ جو ڈیفینیشن فیتھ کی بیان کر رہے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ ہے, اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. دو باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. جی. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انسان کی پیدائش رینڈم ہے, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف انسانی تصور ہے. اس کو کیسے, مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس وقت بھی جواب دیا تھا, لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. انسان کی پیدائش رینڈم ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے, ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. اب ان حضرات کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم بھیجے گئے اس دنیا میں تو خدا نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رینڈملی آ گئے. تو یہ سمجھنا چاہیے بھئی خدا کا اور انسان کا درجہ کیا ہے. وہ خدا ہے, آپ کا امپلائی تھوڑی ہے جو آپ سے پوچھے گا. تو ہم اس دنیا میں آئے, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رینڈم ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, ایک مقصد کے تحت آئے. دوسری بات یہ کہ جو رینڈمنس ہے نا, تو اس کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ ہم ہیں, خدا نہیں ہے. صحیح. یعنی ہمارے لیے ایک انسان کی پیدائش رینڈم ہے, کسی کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد کون اس دنیا میں آئے گا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رینڈملی کوئی انسان آ گیا, لیکن خدا کے لیک آف انفارمیشن. ایگزیکٹلی. تو یہ تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. اور یہ چیز میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بتائی تھی کہ یہ جو یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہی ہوگا ان کے جواب کی بنیاد, یا پھر یہ کہ وہ ڈوگمیٹک آنسر دیں گے. انصاف انسانی تصور ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا, وہ آگے پیچھے کرتے رہے. انصاف انسانی تصور ہے, اور انہوں نے کہا کہ نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب انصاف کا نہ ہونا نیچرل ہے. تو آپ کیوں اسٹرائیو کر رہے ہیں انسان کو لانے کے لیے, انصاف کو لانے کے لیے؟ اور انصاف اگر لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی آبجیکٹو اور سبجیکٹو والا آتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انصاف اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. آپ کے نزدیک انصاف اس لیے اچھی چیز ہے چونکہ سوشل کنسنسس ہے. تو سوشل کنسنسس تو ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں یعنی ہر 50 سال 100 سال میں چینج ہو جائے, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جبکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہے, اور جو چیز آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہو, ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا فاؤنڈیشن اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن چاہیے جو سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے چینج نہ ہو, بلکہ اکراس اسپیس اینڈ ٹائم یکساں رہیں, سیم رہیں. انصاف نیچر میں موجود نہیں ہے اور انسانی تصور ہے, یہ دراصل خدا کے وجود کی دلیل ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر انصاف اکراس دا نیچرل ورلڈ ایگزسٹ کرتا, جانوروں میں ہوتا, شیر پرندوں میں ہوتا اور پتھروں میں ہوتا, تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی دنیا, انسان اس دنیا کا حصہ ہے تو اس میں بھی ہے, لیکن کہیں نہیں ہے, انسان میں ہے اور انسان ہی مکلف ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا نا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ایوولوشن نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے جو وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ یہ دلیل آپ میرے خلاف دے دیں. اچھا, ایک اور جو مسکنسیپشن ہے ایتھیسٹ کا, میرے خیال سے اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے, اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس وقت اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا چونکہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہے یا تھی, وہ مذہب کے اوپر نہیں تھی. اور یہ جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اہل مذاہب کے یہاں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ سوال مت کرو, اور جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئے, اور جن لوگوں نے سوال کو ڈسکریج کیا وہ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے. میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ مذاہب اور ظاہر ہے بالخصوص اسلام سوال کرنے سے ڈسکریج نہیں کرتا ہے, ہاں بیجا سوال کرنے سے ڈسکریج کرتا ہے. تو صحیح سوال اور غلط سوال, کہاں سوال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, یہ دراصل فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ایک انسان اللہ سے بیجا سوالات کریں جیسے کہ وہ کرتے آئے ہیں, ولیعذ باللہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی کیا مجال ہوگی, میں پوچھوں گا اور یہ کروں گا, تو ظاہر ہے یہ بیجا چیزیں ہیں. تو یہاں پر آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, چونکہ جب آپ نے گاڈ کے ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اس کی اتھارٹی کو مان لیا ہے. اب جس کی اتھارٹی کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو اب اس سے سوال نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی تلاش میں جب تک آپ اس راستے میں ہیں, ظاہر ہے سوال کرنا, اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم علماء سے سوال کرو, اہل علم سے سوال کرو, جاننے والوں سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی دراصل ایک ڈوگمیٹک آرگیومنٹ ہے جو ایتھیسٹک دنیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب تو سپریس کرتے ہیں. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سے مذاہب ایسے گزرے ہوں اور ابھی بھی ایسے مذاہب ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوں, لیکن اگر ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں
تو ہم تو اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جو اس مذہب کے قائل ہیں جو صحیح مذہب ہے. جو میں نے ابھی کہا کہ اس وقت اس سوال کا جواب اس طریقے سے دینا ممکن نہیں تھا چونکہ ڈیبیٹ ریلیجن پر نہیں ہے, ورنہ قرآن کریم نے واضح طور سے کہہ دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ ان تبد لکم تسؤکم کا جو اضافہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ مطلق سوال سے منع نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ ایسے بیجا سوالات سے منع کیا جا رہا ہے جو نقصان دہ ہیں, وہ خود آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کی طرف سے ایک مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ہماری ہسٹری کو دیکھیں, خدا کی ذات اور خدا کی صفات کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈسکشن ماضی میں ہو چکا ہے بالکل ابتدائی دور میں معتزلہ کے دور میں اور اس کے بعد, تو وہ پورا کا پورا رچ ٹریڈیشن اور کلچر یا کہہ لیں کہ پورا لٹریچر وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور بہت سے کریکلمز میں جو اسلامک ٹیچنگ کے اسلامک اسٹڈیز کے کریکلمز ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ معتزلہ نے سب سے پہلے صفات کا انکار کیا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج کوئی ایسا کر کے دکھا دے؟ بھائی معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات سے ڈیٹیچ کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے, تو کیا ان کی گردنیں مار دی گئیں یا یہ کہا گیا کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ جو ان لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے. جی ہاں, ایک بڑا بچکانا سوال آیا اور میں تو بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گیا, اور یہ حیرت کی وجہ یہ رہی کہ جب میں نے اس موضوع کے اوپر کام کرنا شروع کیا آن لائن اور سوشل میڈیا کے اوپر میں آیا, تو بالکل ابتدائی دنوں میں غالباً یہ بات ہے 2016 یا 17 کی, تو اس وقت جو بہت لو آئی کیو قسم کے اسلامو فوبز ہوا کرتے تھے وہ آ کے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قرآن میں ڈائناسور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جاوید صاحب ابھی تک ایوالو کیوں نہیں کر پائے اکیڈمیکلی. اصل میں اب تک وہ رسل کو ہی پڑھ رہے ہیں. وہ اب تک رسل تو کو ہی پڑھ رہے ہیں. جی ہاں, تو آپ کا جو جواب تھا وہ بڑا زبردست تھا ماشاء اللہ, کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے, وہ جیوگرافی یا زوالوجی یا اس طرح کے مضامین کو کور کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ چیزوں کا اس میں مظاہر فطرت کے تحت تذکر آ گیا, وہ بات الگ ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں, کنٹینجنسی. کہیں میں نے وارن کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ جاوید صاحب کی چڑ نہ رکھ دیں کنٹینجنسی, ان کے ہاں نیچے جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لفظ ٹائپ نہ کرنے لگیں. یعنی میں انکریج نہیں کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ایک بہت ہی معمولی آرگیومنٹ, معمولی ان دا سینس کہ تمام داعین جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جتنے بھی دعات ہیں یا جو ڈیبیٹس کرتے ہیں, جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, یعنی وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے واقف ہیں. جی, آپ ایک نہ بڑا چہرہ ہیں الہاد کا اس ملک میں, اور آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. راجدھانی سے وہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہوتا کیا ہے. اور جبکہ ایکسپلین کیا گیا کئی مرتبہ اردو میں بھی اور ہر طریقے سے, آپ نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا ان سے اور انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. بڑا تعجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو الگ ہے, ہمارے ورلڈ ویو میں جب اس عمر کے میں کوئی پہنچ جائے اور دیندار ہوں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ حضرات, اور دعا کرتے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب انہیں اپنے ورلڈ ویو میں گوشہ نشین بن جانا چاہیے. اب جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بھئی کیا بات ہے, حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حد تک رکھیں. کیونکہ ایک ڈیبیٹ کے اندر الیکٹران اور نیوٹران کی تسبیح پڑھیں. ایک ڈیبیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریکیپ کریں اور دیکھیں, جب ہم مورالیٹی کی بات کرنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے مورالیٹی طے ہوگی, تو ہم نے کہا آپ نازی جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, پلانٹ ارتھ, تو پلانٹ ارتھ میں جو ہے اکثریت جو ہے مذہب خدا کو مانتی ہے, آپ نہیں مانتے, پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں میجورٹی والی بات واپس لیتا ہوں. وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا, یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے یقیناً لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں, اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی, یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرینٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی. یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں, اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود وعدم سواء. جی, تو جو ممکن الوجود ہوگا, جو کنٹینجنٹ ہوگا, وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں. تو اب وہ کس کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی
कंटिजेंट है, मुमकिन उल अच्छा, और वजूद है। यहाँ पर भी इसका इजाफा जरूरी है। लोग कहेंगे भाई क्यों होगा? उसकी वजह यह है कि जब एक चीज का वजूद और आदम दोनों बराबर हैं, जी। ये तराजू के दो पलड़े हैं, तो किसी एक पलड़े को भारी होने के लिए उसमें वजन डालना जरूरी है। ये वजन है इरादे का। तो किसी न तो इरादा किया होगा ना, कि जिसने आदम पर वजूद को तरजीह दी होगी, इसलिए कंटिजेंसी है। जी आगे बोलिए। तो यहाँ से अकली तौर पे लॉजिकली हम उस नेसेसरी बीइंग तक पहुंचते हैं जो वाजिबुल वजूद है, यानी जिसका एग्जिस्ट न करना नामुमकिन है। क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट न करे तो जाहिर है ये सारी चीज़ें वजूद में नहीं आ सकती। और उस वाजिबुल वजूद ज़ात का इंडिपेंडेंट होना, इटरनल होना, नॉलेजेबल होना, सेल्फ सफिशिएंट होना और एक होना ये ज़्यादा ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये जब बातें मैंने कही तो लास्ट में ये कह रहे हैं कि इनके नज़दीक तो अकल से हम खुदा को जान ही नहीं सकते। यानी ये कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं यानी पूरा आर्ग्यूमेंट इस पे था कि अक्ल के जरिए हम खुदा के एग्जिस्टेंस को कैसे जाने, और आप वो नहीं समझ पा रहे हैं, और आखिर में कह रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि अक्ल से हम समझ नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से ये उनकी उम्र का तकाज़ा था। और इसी तरीके से वो इन्फिनिट रिग्रेस और तसलसल को भी नहीं समझ पाए। बल्कि हैरतनाक बात यह कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप इसको दुरुस्त समझते नहीं, तो उन्होंने कहा मैं दुरुस्त समझता हूँ। मेरे ख्याल से वो समझ ही नहीं पाए इन्फिनिट रिग्रेस क्या है, इसलिए उन्होंने कह दिया। और आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि कई सारे शुआरा एक साथ पोएट्स खड़े हों और मान ले जावेद अख्तर साहब सबसे आगे हों और वो कहें कि मैं उस वक्त तक पोएट्री नहीं लिखूंगा जब तक पीछे वाला ना लिखे, और वो कहे कि मैं नहीं लिखूंगा जब तक पीछे वाला ना कहे। तो ये तसलसल हो जाएगा। तसलसल बातिल है। इस तरीके से चलता रहा एंडलेसली, और अगर कहीं हम नहीं रुकेंगे तो पोएट्री एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। यानी पोएट्री अगर एग्जिस्टेंस में आई, इसका मतलब कोई एक ऐसा पोएट है जो अपने पीछे वाले पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस यूनिवर्स के जो कॉजेज हैं, अगर ये इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज होता तो हम और आप यहाँ पे आज मौजूद ही नहीं होते, पॉडकास्ट ही नहीं कर रहे होते। हम यहाँ मौजूद है, इसका मतलब कोई एक इंडिपेंडेंट जात है जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसने अपने विल से जो है डिसीजन लिया है। इल्म कलाम के तलबा की आसानी के लिए कह दूं कि अगर इल्लत ऊला न हो तो मालूल अखीर नहीं हो सकता। माशाल्लाह। तो अच्छा ये बताएं कि इसमें इल्म कलाम का कितना रोल रहा आपकी डिबेट में, आपके लिए? पूरा इल्म कलाम ही था और क्या था। एक है आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह, और एक ये कि इल्म कलाम की जो मबाहिस हैं जैसे तसलसल है, दलील तवक्कुफ है, ये तो माशाल्लाह चूँकि आपने इससे इस्तेफादा किया है तो ये बड़ी खुशाइन बात रही। और उसकी वजह यह है कि इल्म कलाम को फरसूदा इल्म समझा जाने लगा था। मैं समझता हूँ कि इल्म फरसूदा नहीं, अलबत्ता इस्तिलाहात ज़रूर फरसूदा हो गई हैं। इनको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहिए और जदीद इल्म कलाम की तरफ लाना चाहिए। यही बात है कि जब हम इल्म कलाम की तजदीद की बात करते हैं ना, तो तजदीद लिसान यानी ज़बान की तजदीद को छोड़कर हम कंटेंट की तजदीद पर चले जाते हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। तो लोग यही नहीं समझते कि इल्म कलाम की तजदीद का क्या मतलब है। यानी मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि आज की आपकी जो डिबेट कामयाब रही है वो इसलिए कि जो टर्मिनोलॉजीज़ दकीक मबाहिस इल्म कलाम के अंदर पाए जाते हैं अरबी में, आपने उनको इंग्लिश के कालब में ढालकर लोगों के सामने पेश किया और लोगों को समझ में आ गया। अगर आप तसलसल और दौर और दलील तवक्कुफ और ये सब कह रहे होते और मालूल अखीर और इल्लत उला, तो या तो मैं समझ रहा होता या आप समझ रहे होते। सही बात है। और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, हमने आपसे ही सीखा है। बारकल्लाह फीकुम। अच्छा, एक सवाल जो बहुत अहम है वो है अल्लाह ताला की इंटरफेरेंस और दुआ। इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? यानी ये सवाल जहन में आता है कि अगर खुदा ने हर चीज़ को सेट कर दिया और अब वो साइड में हो गया, जैसे चीज़ें चलनी चाहिए वैसी चल रही हैं एक मैकेनिस्टिक अंदाज में, तो फिर दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो दुआ मांगने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि मैकेनिटिक स्टाइल में जो है ये दुनिया चल रही है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर लम्हे इस निज़ाम को चला रहा है और उसकी तदबीर कर रहा है। इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी तौर पे दो किस्म के अहवाल आते हैं। एक वो हैं जिन पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरा वो है जिस पे उसका कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे हम फ्री विल का इस्तेमाल करके हम आमाल करते हैं, आमाल को अंजाम देते हैं, अब चाहे अच्छा अमल करें या बुरा अमल करें। बहुत से हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मसलन कोई हादसा हो गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो वो बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से होता है। तो दुआ की अहमियत इसलिए भी बाकी रहती है चूँकि वो हालात भी एक तरफ हैं जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और अल्लाह का मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरी चीज़, जब हम कोई अमल अपने फ्री विल से भी क्यों ना कर रहे हों, अल्लाह की तौफीक ज़रूरी होती है। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगने का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया। और अगरचे ऐसा मुमकिन है कि इस दुनिया में हो सकता है कि हम जो मांग रहे हैं अल्लाह से वो हमें इस दुनिया में ना मिले, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड मिलना है वो अल्लाह के यहाँ मुतय्यन है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत करार दिया। तो जाहिर है ये मुस्तकिल एक इबादत है। यानी बल्फाज दीगर ये कहा जा सकता है कि हम दुआ मांगते हैं तो इस बात की कोई
اس بات کی کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا اسی انداز سے قبول ہوگی جس انداز سے ہم چاہ رہے ہیں. جی یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اجر کی صورت میں قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ تاخیر کی صورت میں قبول ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ دعا کس انداز سے قبول ہوگی. یعنی ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے, وہ آل وائز ہے, ہم آل وائز نہیں ہیں. جی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات شرح عقائد میں لکھی ہوئی ہے, میں تمام لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. یہ مبحث وہاں آیا ہے اور اس میں تفتزانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے جس کے تحت یہ کلام ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء, کہ تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دعا سے واقعی تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ مثلا ایک انسان ہے اور اس نے دعا, اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور دعا مانگ کر فلاں کام ہوگا. یہ دعا بھی چونکہ عبادت ہے, تو اگر یہ دعا مانگے گا نیکی کی تو اس کی عمر 60 سال ہوگی, اور دعا نہیں مانگے گا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی. لیکن چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ دعا مانگے گا تو ہر حال میں دعا مانگتا ہے, تو دعا نہ مانگنے کے لیے جو ایلیجبل عمر ہے دعا نہ مانگنے کی صورت میں وہ 40 سال ہے, اور مانگنے کی صورت میں جو ایلیجبل عمر ہے وہ 60 سال ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں یعنی اس سے جو میں نے اضافہ کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مباحث آج کانسٹیٹیوشن کلب میں ڈسکس ہو رہے تھے یہ تو تفتازانی نے 1000 سال پہلے لکھ دیے نا. بات یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, میں ان کی توجہ اکثر و بیشتر اس طرف مبذول کراتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک مضبوط علمی روایت ہے, اس مضبوط علمی روایت کو صرف پیش کرنے کا سلیقہ چاہیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک اور لاسٹ پوائنٹ میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ملحدوں سے ایک سوال ضرور کیا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہی کے اندر اتنا شعور آیا ہے کہ وہ if then یعنی if A then B کا سوال کرتا ہے. یہ سوال گھوڑا, گدھا, بکرا یہ سب کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ڈاروینین ایوولوشن کے قائل ہیں, ڈاروینین ایوولوشن کے قائل ہیں, سب کا ایوولوشن ہوا ہے. تو کہیں گے نہیں, اصل میں وہ انسان کے اندر جو نیورونز ہیں, نیورو سیلز ہیں, وہ زیادہ ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو بھئی ہاتھی کے اندر زیادہ ہیں. وہ کہیں گے نہیں, اصل میں فرنٹل لوب میں جو نیورو سیلز ہیں نا وہ زیادہ ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ آپ نے کیسے کا جواب دیا نا, آپ نے کہا اس لیے شعور ہے کہ اس کے فرنٹل لوب میں نیورو سیل زیادہ ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیوں زیادہ ہیں؟ کیوں کا جواب سائنس کبھی نہیں دے سکتی, وہ میکینزم کو ہی بتاتی ہے. جی ہاں. تو چلیں مفتی صاحب, بہت اچھا لگا. ایک چیز اور ہے جس کا ذکر میں کروں گا جو نظر آیا کہ, اور صرف انہی کے ساتھ نہیں اور بھی جو دیگر ایتھیسٹ ہیں, وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہوتا ہے فوراً ایموشنل آرگیومنٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیسے غزہ کے مسئلے کو وہ پوائنٹ ذکر کرنا بہت ضروری تھا. جی ہاں. تو پوری ڈیبیٹ میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. اب وہ ایموشنلی جو ہے لوگوں کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ بھئی غزہ میں اتنا قتل ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی اگر بالفرض مان لیں کہ یعنی خدا نہیں ہے, تو آپ بتائیے کہ پھر اس کے ظلم کا اور ان کی سفرنگ کا کیا ہوگا, اور آپ کیسے ایول کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ اب وہاں جا کے ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں رہا, چونکہ آبجیکٹیولی ایول کا موجود ہونا بھی در حقیقت خدا کے ہونے کی دلیل ہے. باقی ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہم اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں, ہمارا امتحان ہو رہا ہے, ہماری آزمائش ہو رہی ہے. کیا صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دیں؟ جس طرح آج غزہ کے مسلمان قربانی دے رہے ہیں, صحابہ نے بھی دی, اور تاریخ اسلامی میں سب نے دی. اور الحمدللہ ابھی بھی جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں وہ دین سے دور نہیں ہو رہے اور دین سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. جی. اچھا, یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, بہت سے لوگ یعنی ملحدین میں سے, کہ بھئی آپ نے غزہ کی جو جینوسائیڈ ہے اس کو جسٹیفائی کر دیا. یہ اصل میں ان کا اسے کہتے ہیں اسٹرامین فیلیسی. جی. کہ جہاں ویئر یو مس ریپریزینٹ یور اوپوننٹ. جی ہاں, آپ اپنے سامنے والے کو مس ریپریزینٹ کرتے ہیں. بھائی ہم سے زیادہ اور کون امپیتھی رکھے گا غزہ والوں سے؟ آپ تو ایک ملحد ہیں, ایک ایتھیسٹ ہیں, آپ کے پاس تو مورالیٹی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, آپ تھوڑی رکھیں گے. یعنی ان کا جو پورا آرگیومنٹ ہے غزہ کے تعلق سے وہ اس مفروضے کے اوپر مبنی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, پوائنٹ اے. پوائنٹ بی, چونکہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. پوائنٹ سی, تو آپ دعا مانگ کے رکوا دیں. یہ کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آٹومیٹک جیسے بٹن کو دباتے ہیں ویسے ریموٹ کی طرح اللہ کام کرے, ولیعوذ باللہ تعالی. پوائنٹ اے قادر مطلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوائنٹ بی ہم دعا مانگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پوائنٹ سی کہ ہم دعا مانگ کر کام کروا دیں, ان دو شروع کے مقدمات اور تیسرے مقدمے میں کوئی تلازم نہیں ہے. صحیح. اللہ اس وقت کرے گا جب وہ جانتا ہے کہ بہتر ہو, اور جب وہ کرنا چاہے گا ہمارے اعتبار سے نہیں کرے گا. بالکل. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کے توسط سے
पूरी उम्मत को मुबारकबाद। जज़ाकुमुल्लाह और ये खैरन। एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा इवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल इस्लाम यालू वला युला अलैह।